اگلا سوال ہے مفتی صاحب، حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کا جو واقعہ ملتا ہے کہ انہوں نے سورج کو نیچے بلایا تھا، کیا یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے؟ پہلی بنیادی شرط یاد رکھیے، نبی کا معجزہ ہوتا ہے اور ولی کی کرامت ہوتی ہے۔ معجزہ بھی عقل سے ماورا ہوتا ہے اور کرامت بھی عقل سے کیا ہوتی ہے؟ ماورا ہوتی ہے۔ حضور کا معجزہ مبارک ہے، بڑا مشہور واقعہ، صرف اشارہ کر رہا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کسی واقعے بھیجا کہ جاؤ اس قبیلے میں فیصلہ کر کے آؤ۔ وہ زور کے بعد گئے، وہاں فیصلہ کرنے میں لیٹ ہو گئے اور اس تمنا کے ساتھ کہ عصر کی نماز حضور کے پیچھے پڑھو، خواہش تھی، تمنا تھی، لیکن لیٹ ہو گئے۔ جب پہنچتے حضور نماز پڑھ چکے تھے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلایا، آپ نے ارشاد فرمایا سناؤ کیسا؟ آپ ظاہر کہ حضور کی بارگاہ تھی، یہ تو نہیں کہ آقا میں نے ابھی نماز نہیں پڑھی، خاموشی کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ گئے اور حضرت علی کے ران پر سر، یہ توجہ کے ساتھ سنیں، ران پر سر رکھ کر سننے لگے۔ اتنی دیر تک سورج غروب ہو گیا اور غروب ہونے کے قریب اب یہ علی کی نماز تھی، ادھر حضور کی فرما برداری ہے، ادھر خدا کا حکم تھا۔ حضرت علی کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے، آنسو جب چھل کے اپنی شانی کیا بات ہے؟ عرض کیا آقا میں نے نماز اس خواہش پر نہیں پڑھی کہ آپ کے پیچھے پڑھو، نماز میری قضا ہو گئی۔ حضور اٹھے اور اپنے ید اللہ والے ہاتھوں کو اٹھا دیا، اللہم انہو کان فی طاعتک و طاعت رسولک فردد علیہ شمس، اے اللہ علی تیری اور تیرے حبیب کی اطاعت میں تو سورج کو لٹا دے۔ ڈوبا ہوا سورج عصر کے مقام پر کھڑا ہو گیا، حضرت علی نے نماز ادا فرمائی۔ یہ رد شمس ہے، یہ حضور کا معجزہ مبارک ہے۔ ایک اور واقعہ ملتا ہے، حضرت یوشع بن نون رضی اللہ تعالی علیہ السلام، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلیفہ تھے، یہ قوم عمالقہ کے خلاف جہاد کے لیے پہنچے۔ جب وہاں پہنچے تو ادھر سورج ڈوب رہا تھا اور یہ ان کے شریعت میں تھا کہ رات کو جہاد نہیں کرنا، دن کو جہاد کرنا۔ اب جب وہاں پہنچے تو آپ سوچنے لگے رات کو جہاد تو کرنا نہیں، اب اگر رات کو انہوں نے حملہ کرنی ہے، ہم نے تو کچھ جواب دینا نہیں ہے، تو خدا نہ خواستہ نقصان ہو جائے۔ آپ نے سورج کو اشارہ فرمایا اور ارشاد فرمایا تو بھی مامور من اللہ ہے، تو بھی اللہ کے حکم سے چل رہا ہے، میں بھی اللہ کے حکم سے یہاں پہنچا ہوں، اس وقت تک تو نے غروب نہیں ہونا جب تک میں جہاد سے فارغ نہ ہو جاؤں۔ روایات کے مطابق سورج عصر کے مقام پر ٹھہرا رہا، 2 دن کا ٹائم لگا، جتنا بھی جہاد کا ٹائم لگا، سورج ڈوبا نہیں۔ آپ جہاد سے فارغ، اس کے بعد سورج ڈوبا۔ یہ اللہ کے ایک نبی کا حکم۔ تو جس طرح معجزہ ہوتا ہے اسی طرح کرامت بھی ہوتی ہے۔ وہ ایک بزرگ گزرے ہیں، اگر انہوں نے کرامتاً ایسا کیا ہے تو یہ بعید بات، اگر بنی اسرائیل کے ولی حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابعی، آپ کے حواری صحابی حضرت عاصف بن برخیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 مہینے کے مسافت سے ملکہ سبا کا تخت اٹھا کر چشم زدن میں لا سکتا ہے، تو اس امت کا ولی سورج کو بھی لا کر یہاں پر کھڑا کر سکتا ہے۔ تو یہ بعید بات نہیں ہے، لیکن بنیاد سمجھنے کی ضرورت ہے، اس بنیاد کو پہلے جانے بنیاد کیا ہے۔